رنجیت سنگھ کے راج سے انگریزوں کے ہاتھوں شکست تک، برصغیر کے سکھوں کی صفوں میں غداری کی داستان۔ 18ویں صدی اور 19ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں ہندوستان میں مغل سلطنت بس نام ہی کو رہ گئی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے توسط سے برطانوی توسیع کی سرخ لہر پنجاب کی سرحدوں تک تقریباً پورے برصغیر کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ پنجاب میں مہاراجہ رنجیت سنگھ گزشتہ 1000 سال میں پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے ہندوستان کے روایتی فاتحین پشتونوں کی یلغار پسپا کی، غیر ملکی حملہ آوروں کو شکست دیتے اور مقامی علاقوں کو زیر نگین کرتے۔ ان کا راج شمال مغرب میں درہ خیبر سے مشرق میں درہ ستلج تک اور برصغیر پاک و ہند کی شمالی حد سے جنوب کی طرف صحرائے تھر تک پھیلا ہوا تھا۔ لاہور صدر مقام تھا۔ جب 27 جون 1839 کو رنجیت سنگھ کی وفات ہوئی تو لاہور ریاست کا رقبہ 2 لاکھ مربع میل سے کچھ زیادہ تھا۔ دولت اور سکھوں، مسلمانوں اور ہندوؤں پر مشتمل تنخواہ دار منظم اور بھاری معاوضے پر رکھے گئے یورپی جرنیلوں کی تربیت یافتہ فوج پاس تھی۔ تب تک انگریز اور مہاراجہ 25 اپریل 1809 کے معاہدہ امرتسر پر قائم تھے، جس کے تحت انگریزوں نے ستمبر 1808 تک فتح کیے گئے علاقوں پر مہاراجہ کی حاکمیت تسلیم کی تھی۔ مہاراجہ نے خود کو ستلج دریا کے دائیں کنارے تک محدود رکھنے کا عہد کیا تھا، لیکن تاریخ دانوں کے مطابق ایسٹ انڈیا کمپنی پنجاب پر قبضہ تو چاہتی تھی مگر مناسب وقت کی منتظر تھی۔ مورخ ہری رام گپتا لکھتے ہیں، 19ویں صدی کے دوسری دہائی میں ہندوستان کی برطانوی حکومت مشرق اور شمال مغرب دونوں طرف توسیع کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ شمال مغرب میں برطانوی مملکت کی توسیع کے لیے 1828 میں کلکتہ کے بعد شملہ میں دوسرا دارالحکومت قائم کیا گیا۔ حکومت 1831 میں ہندوستان کے گورنر جنرل لارڈ ولیم بینٹک نے رنجیت سنگھ سے ملاقات کی۔ ان کا عمومی تاثر یہ رہا کہ ایک دہائی میں رنجیت سنگھ کے بعد سکھوں کی ریاست بقیام کی طرح ہلکے سے جھٹکے سے ان کے ہاتھ میں لگ جائے گی۔ تاریخ کے استاد کرنیل سنگھ لکھتے ہیں کہ روپڑ میں معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انگریزوں نے 1832 میں سندھ کے امیروں کے ساتھ جہاز رانی کا تجارتی معاہدہ کیا۔ یہ 1843 میں اس صوبے پر مستقل کی فتح کا محض ایک بہانہ تھا۔ لاہور سے بمشکل 40 میل کے فاصلے پر واقع فیروز پور کا قصبہ انگریزوں نے رنجیت سنگھ کی حاکمیت میں تسلیم کیا تھا، لیکن تصویرانی اہمیت کی حامل اس جگہ پر انگریزوں نے 1835 میں سردارنی لچھمن کور کی موت پر قبضہ کر لیا اور اسے چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا۔ مورخ ڈاکٹر گنڈا سنگھ اپنی کتاب پنجاب میں تحریک آزادی کی تاریخ میں لکھتے ہیں، اس طرح کی سازشوں اور دوغلے پن نے رنجیت سنگھ کے انگریزوں پر اعتماد کو متزلزل کر دیا تھا۔ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے ایک مسیحی مبلغ ریورنڈ ڈاکٹر جوزف وولف سے کہا، آپ کہتے ہیں کہ آپ مذہب کی خاطر سفر کرتے ہیں، پھر آپ ہندوستان میں ان انگریزوں کو تبلیغ کیوں نہیں کرتے جن کا کوئی مذہب نہیں؟ جب مبلغ نے موضوع کو سیاست سے مذہب کی طرف موڑنے کی کوشش کی اور دریافت کیا کہ کوئی خدا کے قریب کیسے آ سکتا ہے، تو مہاراجہ نے طنزیہ انداز میں جواب دیا، برطانوی حکومت کے ساتھ ایسا اتحاد کر کے جیسا کہ میں نے حال ہی میں روپڑ میں لارڈ نواب صاحب گورنر جنرل کے ساتھ کیا تھا۔ رنجیت سنگھ جب تک زندہ رہے ریاست متحد رہی۔ مورخ امر پال سنگھ لکھتے ہیں کہ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد ان کے ورثاء اس قابل نہ تھے کہ ریاست چلا سکیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بعد مہارانی دتار کور سے ان کے پہلے بیٹے اور وارث کھڑک سنگھ نے تخت سنبھالا۔ سن
12 سے جموں کا علاقہ ان کی جاگیر تھا۔ 20 جون 1839 کو انہیں ولی عہد نامزد کیا گیا تھا، مگر ان میں اپنے باپ جیسی کوئی صلاحیت نہیں تھی۔ وہ افیون کے رسپا تھے۔ دن کا بڑا حصہ افیون کے نشے میں گزرتا تھا۔ کمپنی کے ایک مشہور افسر الیگزینڈر بزنس نے تحریری طور پر انہیں بے وقوف قرار دے کر ان کا مذاق اڑایا، لیکن کلاڈ مارڈن ویڈ، جنہوں نے لاہور دربار کے ساتھ 16 ایئر سے زیادہ عرصہ تک کام کیا، کھڑک سنگھ کا ذکر ایک نرم خو شخص کے طور پر کیا۔ انہیں ان کے زیر کفالت افراد پیار کرتے تھے۔ رنجیت سنگھ نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ وزارت عظمیٰ دھیان سنگھ ڈوگرہ کو دی جائے گی، مگر کھڑک سنگھ نے اپنی ایک قریبی دوست چیت سنگھ کو اپنا مقرب خاص بنا لیا اور ڈوگرہ سرداروں دھیان سنگھ، سوچیت سنگھ اور گلاب سنگھ کو نظر انداز کر دیا۔ قلعہ لاہور میں ان کی آمد و رفت محدود کر دی گئی۔ ڈوگرہ جوڑ توڑ کے ماہر تھے۔ خالصہ فوج ان کے ہاتھوں میں تھی، سو انہوں نے سازشوں کا جال بچھا دیا۔ لاہور میں یہ افواہ گردش کرنے لگی کہ مہاراجہ کھڑک سنگھ نے انگریزوں سے معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت انگریز خالصہ علاقہ جات سے مالیہ و ابیانہ اور دیگر واجبات وصول کریں گے، جس کے عوض انگریزوں کو 1 روپے میں سے 6 آنے معاوضہ دیا جائے گا۔ سکھ آمر ان ریاستوں کا انجام دے چکے تھے جو انگریزوں سے معاہدوں کے باعث ان کی غلامی میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ چیت سنگھ نے اس خبر کو جھوٹ قرار دیا اور کہا کہ یہ افواہ ڈوگروں نے اڑائی ہے اور انہیں اس کی سزا ملے گی۔ گلاب سنگھ ڈوگرہ اور دیگر سرداروں نے کھڑک سنگھ کی بیوی چاند کور اور ان کے بیٹے نونہال سنگھ کو باور کروایا کہ سکھ حکومت کی بقا کے لیے لازم ہے کہ کھڑک سنگھ کو معزول کیا جائے اور نونہال سنگھ کو راجہ کی گدی پر بٹھایا جائے۔ چاند کور اور نونہال سنگھ نے اس تجویز کو مان لیا، مگر انہوں نے کھڑک سنگھ کی زندگی کی شرط عائد کر دی۔ 5 اکتوبر 1839 کی رات دھیان سنگھ اپنے بھائیوں سوچیت سنگھ اور گلاب سنگھ، اپنے بیٹوں ہیرا سنگھ اور لال سنگھ سمیت دیگر رفقا کے ہمراہ شیش محل کے ساتھ کھڑک سنگھ کی خوابگاہ میں داخل ہوئے۔ کھڑک سنگھ نے مزاحمت کی، مگر مہارانی چاند کور اور نونہال سنگھ نے کنیزوں کے ساتھ مل کر انہیں بے بس کر دیا اور گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ان کے مقرب خاص چیت سنگھ کو ان کے اہل و عیال اور دوستوں کے ہمراہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اگلے دن نونہال سنگھ حکومت کا اعلان کیا گیا اور مہاراجہ نونہال سنگھ نے دربار میں نجومی اور جوتشی بلوائے۔ انہوں نے خوشخبری دی کہ وہ اپنے دادا رنجیت سنگھ کی طرح عظیم الشان حکمران ثابت ہوں گے اور ان کی سلطنت کی حدود میں دہلی اور بنارس بھی شامل ہوں گے۔ مہاراجہ نے ان نجومیوں اور جوتشیوں کو انعام و کرام سے نوازا۔ حکومت کے اصل اختیارات وزیر اعظم دھیان سنگھ کے ہاتھ میں تھے۔ نونہال صرف ایک کٹ پتلی کی طرح تھے۔ ان میں سیاسی تدبر اور صلاحیت کا فقدان تھا اور سیر و شکار کے علاوہ کسی کام میں دلچسپی نہیں تھی۔